المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صادق يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صادق يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس محفل کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کی محفل پاک محترم المقام جناب بابر حسین گرایا صاحب، محمد ندیم گرایا صاحب، ان کی رہائشگاہ پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اس محفل کے پاک کے صدقے میں کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک جو ایک شیڈول ہے ہم نے شروع کیا ہے یکم ربیع الاول شریف سے، اسی تسلسل کے اندر یہ محفل پاک ہے۔ اور عمومی طور پر ہماری محفل آج کل 9:30 بجے ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ بابر حسین صاحب اور ان کے جو بھائی ندیم صاحب ہیں، ان کی خصوصی ریکویسٹ پر تھوڑا سا ہم نے ٹائم آج بڑھا دیا ہے۔ میں ویسے 8:30 بجے آ جاتا ہوں محفل، اور بس یہی 15-20 منٹ میں نے بیان کرنا ہوتا ہے روزانہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مزدور طبقہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہماری محفل میں آتے ہیں، انہوں نے صبح کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ میں محفل کو لمبا نہیں کرتا، مختصر کرتا ہوں۔ باتیں میری وہی ہیں جو میں نے کل کی ہیں، اور پھر میں کل پھر کر لوں گا، اور سامعین بھی تقریباً وہی ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آج ویسے ہی میں خالی ذہن ہی آیا تھا، بس ٹھیک ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں تو ماشاءاللہ صاحب نے نعت پڑھی اور منقبت پڑھنے لگے حضور غوث پاک کی، تو میرے ذہن میں آ گیا کیوں نہ حضور غوث پاک کی بات کر لیتے ہیں ہم سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ۔ میری گفتگو کا انداز آپ کو پتہ ہے، میں دھیمے لہجے کا آدمی ہوں، آہستہ آہستہ بات کرتا ہوں۔ زور ہے مجھ میں لیکن میں لگاتا نہیں، میں آہستہ آہستہ ہی بات کرتا ہوں۔ اب امید ہے کہ کوآپریٹ کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک السیدی مرشدی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا میں تعارف کرواؤں تو 11 پشتوں کے بعد آپ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیے یہ کائنات جو بنی ہے نا ساری، اس میں اللہ نے انسانوں کے اندر طبقات رکھے ہیں، نیکوکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، مومن بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں، صاحب عشق بھی ہیں، صاحب معرفت بھی ہیں، اور صاحب ولایت بھی ہیں، صاحب امامت بھی ہیں، اور صاحب نبوت بھی ہیں۔ یہ طبقات اللہ نے رکھے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے بعد ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی فوقیت، عظمت اور احترام، اور سارے نبیوں میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام مخلوق میں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ یعنی کہ اللہ کے بعد
جو کائنات ارض و سما کے اندر بلند ترین ہستی ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ یہ ہم سب کا متفقہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ بات اس لیے نہیں کہ ہمارے نبی ہیں تو ہم ان کا رتبہ بڑھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے نبی اللہ کی نگاہ میں بھی تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، مقام ہے، احترام ہے، وہ اللہ کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ذات مبارکہ۔ اب اس کے بعد دنیا کے اندر طبقاتی نظام ہے، اور صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت حضور نے چھوڑی، اہل بیت کی جماعت کو چھوڑا، لیکن صحابہ اکرام کی جماعت ایک وقت میں آ کر دنیا سے صحابیت رخصت ہو گئی، اور صحابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت میں جب حضور کو دیکھا جائے تو صحابی بنتا ہے، تو صحابی بننا بند ہو گئے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب صحابی کی جو تعریف ہے یا صحابہ اکرام ہیں، ان کی نسبت ہے حضور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اہل بیت کی جو عظمت ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ ان سب کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اور حضور کی وجہ سے ان طبقات کی ہم عزت اور احترام کرتے ہیں۔ جس نے حضور سے دشمنی کی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جس نے حضور سے محبت کی اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ روز اول سے یہی چلا رہا ہے، اور صرف ہم نہیں کرتے، اللہ کا کلام بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ماننے والے کو کہتا ہے میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، اور جو نہیں مانتے اس کے ہاتھ توڑنے کی بات رب کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو حضور سے پیار کرتا ہے اسے ہم سلام کرتے ہیں، اور جس نے حضور سے دشمنی کی وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور کے دنیا کے جانے کے بعد۔ ایک عرصے تک صحابہ کرام رہے اور اس کے بعد رحلت فرما گئے، لیکن اہل بیت کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ وہ کیوں جاری رہا؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی نسب ان کی پشت سے جاری ہوتے ہیں، اور میرا جو نسب ہے وہ علی ابن ابی طالب کی پشت سے جاری ہوگا۔ تو اہل بیت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہا۔ تب بھی تو حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ صحابی کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ایک وقت آنا تھا تو صحابیت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا، لیکن اگر قیامت تک کوئی چیز جاری رہنی تھی تو وہ یہ تھی تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قرآن کے تمسک کو، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ ملا کر کہا کہ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کامیابی حاصل کرو گے۔ قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت پریکٹیکل ہیں۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہیں۔ دنیا کا کوئی ملا مولوی قرآن کو سمجھا نہ سکا۔ جو بات، بڑی مہربانی بیٹا، بڑی مہربانی، میں انشاءاللہ سارے پیسے تھوڑے کو لے کے جاؤں گا جی۔ میری گل ہے، میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے جدوں پیسہ آ جائے تو دھیان پھر ادھر ادھر ہو جائے ہے نا ملنگا گل کے پیسہ ہے بھائی، پیسے دے مولوی وک جاندا ہے، سیاستدان وک جاندا ہے، سارے وک جاندے ہیں۔ اسی تے بھائی تھوڑے جے پیسے والے بندے ہیں، اسی تے ختم دے پیسے تے لڑ پینے ہیں۔ نکاح پڑھانا تے مولوی بہنا تے میں تے انہیں لینا سی، اسی کیونکہ ساڈی آمدن کی ہے، اس واسطے پیسے دسیا کرو، دھیان کدھر ہور ٹر جاندا ہے، کام خراب ہو جائے۔ لو جی میں بات کر رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ دیکھیں ولی کا بیٹا ضروری نہیں ولی ہو، ٹھیک ہے، نبی کا بیٹا ضروری نہیں نبی ہو، جسے چاہے اللہ تعالیٰ نبوت سے فائز کر دے، نبوت عطائی ہے، ولایت کسبی ہے۔ اگر ولی کا بیٹا کسب کرے گا، محنت کرے گا، ریاضت کرے گا،
اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا تو ولی کا بیٹا ولی بن سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ولی کے گھر میں پیدا ہونے والا ولی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابی کے گھر میں صحابی پیدا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نسبت اگر ملی ہے تو ابو بکر صدیق کو ملی ہے، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، تو یہ ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ ضروری نہیں کہ صحابی کے گھر میں صحابی پیدا ہو، ضروری نہیں ولی کے گھر میں ولی پیدا ہو، ضروری نہیں کہ نبی کے گھر میں نبی پیدا ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ سید کے گھر میں سید پیدا ہو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ، یہ ضروری ہے، کیوں؟ یہ نسب ہے، اور اس کا وعدہ حضور نے کر دی ہے کہ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، قیامت تک نسل رسول چلتی رہے گی۔ مٹانے والوں نے پوری کوشش کی مٹانے کی۔ اب دیکھئے نا، جب کوالٹی پر فیصلے نہیں ہوتے، جب فیصلے ان کوالٹی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جماعت کی بہت بڑی جماعت ہے حضور کی، اور انہی سے دین ہم تک پہنچا ہے، انہی سے دین ہم تک پہنچا۔ اہل بیت کی ایک بہت بڑی مثال تاریخ کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے قربانی دے کر قرآن کو، اسلام کو زندہ کیا، جنہوں نے قربانی دے کر، اپنا خون دے کر قرآن کی تفسیر بیان کی، اسلام کو زندہ کیا۔ اب سوچئے، میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہمارے ہاں کہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں، اور اس کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے اپنے بھی بیٹے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بچے نہیں دین پر چلے، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے ہیں، بسا اوقات اس سے بھی بڑھ کر آگے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن مرید جو ہوتا ہے نا، وہ پیر کے شرابی پتر کو بھی سلام کرتا ہے۔ اگل کے نہیں کبھی کسی نے گستاخی کی ہو، ہمیں جنہ پیسہ رہے نا پتا پیڑا پڑا۔ آج بھی میں آپ کو آستانے گن کے بتا سکتا ہوں کہ جن کے بیٹے شرابی ہیں، کبابی ہیں، بڑے دنیا دار ہیں، لیکن مرید آنے نے ساڑھے پیران دا جو پتر ہے۔ یہ رکھی خیال ہے توڑا، پیران دا پتر شرابی ہوئے، پھر سلام ہے تے علی دے پتر دے متعلق کی خیال۔ سبحان اللہ۔ نبی کے بیٹے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جو بالکل حضور کے راستے پر چل رہا ہے، جسے قرآن کہتا ہے یہ نبی کا بیٹا ہے۔ اہل شام نے اعتراض کیا ایک جنگ کے اندر، محمد بن حنفیہ بھی لڑ رہے تھے، امام حسین بھی لڑ رہے تھے، امام حسن بھی لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے نبی پاک حضرت علی اور مرتضی محمد بن حنفیہ کے پاس سے گزرے اور تلوار کا دستہ مارا، پشت پر کہا شیر کا بیٹا ہے، شیر ہو کے لڑ۔ تو ایک شامی نے کہا کہ محمد بن حنفیہ کو تو تم نے آپ نے ڈانٹا ہے، تو حسین اور حسن کو کچھ نہیں کہہ رہے آپ، ان کو بھی ذرا کہنا۔ تو فرمانے لگے حضرت علی محمد بن حنفیہ میرا بیٹا ہے، حسن حسین حضور کے بیٹے ہیں۔ اچھا آپ نے سبحان اللہ کہہ دی، لیکن اس نے کہا نا بیٹا آپ کا ہے، آپ کیسے اس کی نسبت حضور کی طرف کرتے ہیں؟ وہ ان کا تو نواسا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ مولا علی نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابناءنا و ابناءکم، اللہ نے حسن حسین کو حضور کا بیٹا کہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھئے نعرہ رسالت، نعرہ پنجدری سوالک، نعرہ حیدری۔ توجہ ہو میرے طرف، میں اپنی بات آگے لے کے چلوں، کچھ باتیں ویسے نکل جاتی ہیں راستے میں۔ میں حضور غوث پاک پہ آ رہا ہوں، حضور غوث پاک پہ آ رہا ہوں۔ کئی لوگ حضور غوث پاک کا بڑا نام لیتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، اور حضور غوث پاک کی منقبت پڑھتے پڑھاتے قوالیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب حسن حسین کی باری ہے تو منہ بڑا پھٹا ہوا ہے۔ یار غوث پاک کروڑ ہونا تے حسن حسین دی جتی دی برابر نہیں۔ اے گل سنو، عقیدہ اپنا ٹھیک کرو۔ غوث پاک کروڑوں ہوں تو کہاں حسین اور حسن، کہاں غوث پاک؟ وہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ایسی قوالی کرانے ہیں نا عرس تے، گل سمجھ رہے میری کہ تے حضور غوث پاک دی جدوں قوالی لگ دی ہے تے ساڑے کولوں بڑے پیسے سٹ دیں، تے جدوں حسن حسین دی گل ہوندی ہے نال ہی چپ کر کے بیٹھ جاندے۔ ہائے ہائے
دیکھو یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ غوث پاک غوث اعظم ہے، لیکن کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یہ ان کی نسل سے ہیں، اور ان کی نسل سے 11 پشتوں کے بعد اگر غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ مردے زندہ کر لیتے ہیں اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا لیتے ہیں، تو پھر حسن حسین کے متعلق تیرا کیا عقیدہ؟ تو نے غوث پاک کو تو لے لیا اور حسن اور حسین کو کہیں اور دے دیا ہے، جن پر درود واجب تھا، جن کے علاوہ تیری نماز نہیں ہونی تھی، اس کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا تو نے، اور تو کہنے لگا میں غوث پاک کو مانتا ہوں۔ تیری مسجد میں 11ویں شریف کا ختم ہو اور امام حسین کا ختم نہ ہو، تجھے سوچنا چاہیے، تجھے اپنے عقیدے پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو کس کی بات کر رہے ہو؟ حسن حسین تو اصل ہیں نا، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا آب تطہیر سے جس کے پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث پاک کی بات کریں، میں حضور غوث پاک کے ہم جی ادنا غلام ہیں، ان کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے، بڑی شان ہے حضور غوث پاک۔ میں کہتا ہوں جب کسی کا تعارف کروانا ہونا وہ دے نان کے کیڑے نے داد کے کیڑے نے، یہی تعارف ہے نا۔ جٹاں دے پتر ہوندے نے وہ تعارف کراندے نے ساڈے فلانے چیمے نے، کوئی آندا ساڈے بڑائے نے فلانے نے۔ اوے حسن حضرت غوث پاک کے نانکے اور دادکے حسنی حسینی سید جی، سمجھا جی کہ نکال دی؟ یہ حسنی حسینی سید ہیں، بس فرق یہ لگ گیا ہمیں، یہ فرق لگ گیا۔ اور ہماری جماعت اہل سنت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت ہے۔ ہم نہ صحابہ کا دامن چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کا دامن چھوڑتے ہیں۔ ہم تفرقے میں پڑھنے والے نہیں ہیں، افراط و تفریق نہیں کرتے۔ جب دین آتا ہے حضور ابو بکر صدیق کا تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات، عمر فاروق کو سلام کرنا ہو تو شیعوں کے باڑے کے اندر بھی سلام کریں گے۔ ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے، کیوں ڈرن او کہ جنہ کو مواد نہ ہوئے، سارے شیعہ کٹھے ہو کے آ جانا، اللہ کا فضل ہے۔ جو علی ہم بتا سکتے ہیں دنیا کا کوئی ذاکر نہیں بتا سکتا، کیونکہ اساں علی دا نام ایک منٹ اساں علی دا نام ڈر کے کدی لیا ہی نہیں کہ علی دا نام لینے ڈریے کہ ساڑھے تے کو فتوہ لا دے گا۔ پہاڑ میں جائیں فتوے، ہم ایسے فتووں کو جہنم میں پھینکتے ہیں۔ ہم علی کے ہیں اور علی کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت تو مگال سناؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ذکر علی میں اگر کوئی سید زیادہ ذکر کرے اور اس کے اندر وہ مچلے تو اسے منع نہ کریں، ہر بیٹا اپنے باپ کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جس سید نو کرنٹ نہ لگے علی تو وہ سمجھو پاج کے رلیا کدھرے، وہ پاج کے رلیا جے، وہ آندے نہیں میں تے فلانا نا بھائی تو تیرا ابا علی ہے۔ اور بندے دا ابا جھوٹا بھی ہوئے نا تو لوگ کی تعریف کرتے ہیں، کدی جھوٹے نے جھوٹا اپنے ابے نو کسی نے جھوٹا نہیں آکھیا۔ ساری زندگی پاویں چوری دا پانی لاندا رہے، جدوں مر جاندا تے بڑا ختم دعا کہندا میرا ابا، میرے ابا تو جناب تہجد گزار سی، تے علی او جے کہ جڑا وضو کرے تے فرشتے پیدا ہوندے نے۔ علی وہ ہے جو وضو کرے تو ولی پیدا ہوتے ہیں۔ ولایت کا منبع اور سرچشمہ مولا علی، منبع اور سرچشمہ۔ دیکھو پیر ساڈے کول ایتھے بڑی دفعہ آئے نے اور اس علاقے کی بڑی پہچان سن، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب بڑی ساری پہچان سن۔ ایک انہاں جملہ بولیا سی، میں نے آج تک نہیں بولا، انہاں جملہ بولے تھے، انہاں جملہ سنیا جی، انہاں فرمایا سی کہ جدوں اپنے مال نو سام کے رکھیے نا، مال تو مراد ہے جڑے ڈنگر ہنگر ہوندے نے، آندے سن اپنے مال نو سام کے رکھیے تے دوجے دی جو وچ منہ نہیں ماردا۔ بے شک اساں اپنے بندے کھولے، ہاں کہ نہیں ہم تو رد فلان کے اندر فلان بات کریں گے، نہیں لوہے نو لویا کٹدا جے، لوہے نو لویا کٹدا جے۔ اہل بیت دا ذکر جدوں دا تساں چھوڑ دیتا ہے تے تہاڈی ککھ نہیں رہیا۔ آج بھی جڑ جاؤ اہل بیت کے ساتھ تو یقین جانو کہ جو آدمی اہل بیت سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیاں دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور جو بندہ ٹکر لے لے مولا علی سے وہ بلندیاں تے پہنچے ہوں اساں آپ ویکھیا جناب گلیاں ہی رلدے ہوں کیوں کہ انا مدینۃ العلمی وعلی بابوہا بات تو علم کی کرے بات تعلیم کی کرے بات ریاست کی کرے بات ولایت کی کرے تو پھر مولا علی کو بائی پاس کرے اور کہے کہ جی میں اور کوئی بات کروں گا علی کی بات نہیں کروں گا. اس لیے اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کریں. جس محفل میں علی کا ذکر نہیں ہوتا وہ محفل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مردود ہوتی ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا کریں. کیوں لوگوں کو پتہ فکر کی پہ جاندے او جی میں نو کئی بندے ہیں شاہ جی تسی نہ علی علی بڑا کر دے تسی تے علی نو نبی تو غم دا چھڑتے ہو. میں نو کئی بندے آ کے آکھیا میں کہ اچھا گل سن میری میں اگے نہیں ودایا میرا قصور نہیں میں نہیں ودایا علی نو اگے اصل نہ علی تو میرے کو نہ سنے ہیں تے نبی تو اپنے مولوی کو نہ سنے ہیں. سبحان اللہ. انہیں دسی ہی تینوں ہے کہ نبی ہوئے جڑا دیوار دے پیچھے نہیں جاندا نبی ہوئے جڑا کچھ نہیں کر سکتا تے میں جدوں علی پڑھنا تے تینوں واقعی نبی تو اگے لگدا ہے. اگر تو نبی سننا ہے وہ ساڈے کول سن کہ علی انیاں شان والا ہو کے انی بلندیاں والا ہو کے کہ سائنسدان کہن تے مجبور ہو گئے کہ سانو ہے جی لگدا ہے کہ اے علی جن نے ساری مخلوق بنائی ہوئی ہے یا جن نے بنائی سی ادھے نال سی. سائنسدان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی اتنی شان ہونا وہ جس کے جوڑے سیدھے کرے اسے محمد عربی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شان ہے. حضور غوث پاک کی دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ راضی ہو گئے. اے ذکر علی کا ایسا یقین اے اگر سائیاں ہی کریے وہ بھی پھڑک پہنے وہ بھی پھڑک پہنے سائیاں کرو اے غیر مسلم کرو. ساڑھا اقوال ہوندہ سی پاکستان دا نصرت فتح علی خان اس نے انگریزوں کو ذکر علی پر نچا دیا تھا. کوئی سمجھ نہیں آتی والی دے ذکر تے نچ رہے ہیں. کیوں اے ذکر ہی ایسا ہے. یہ ذکر ایسا ہے کہ بدر کے میدان کے اندر مولا علی تلوار چلانے عاطف غیب سے آواز آ رہی لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار. ہمارے بزرگان ایویں ہی نہیں آندے رہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار ایویں نہیں آندے رہے ساڑے. یہ علی کا ذکر ایسا ہے کہ ساڑے ملک دا سب تو بڑا جڑا نشان ہے نشان حیدر جی. سبحان اللہ. شہرت اور بہادری دا نشان حیدر ہے. کیوں فوجیاں نے جنہوں بالکل ڈگ پئی ہے نا ادھوں علی دا ذکر لاؤ تو پھر دوبارہ قوت آ جاتی دوبارہ قوت آ جاتی ہے. اور علی کی قوت کا اندازہ کرنا ہو تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تیر لگ جائے نا جسم پہ تو دو آدمی بھی پکڑ کر کھینچے تو تیر نہیں نکل سکتا. اتنا سخت جسم آپ کا اور بوری والا لباس آپ پہنتے تھے اور جب غصہ آتا تو جسم کے بال بوری سے باہر آ جاتے. جب تیر کھینچنے کی باری آئی جتنا زور لگائیں تیر نہیں نکل رہا. مولا علی فرماتے تھے نہیں یار تیر تم نہیں نکال سکتے. جب میں پڑھوں گا نا نماز جب میں پڑھوں نماز تو اس وقت تیر نکال لینا. سبحان اللہ. راوی کہتے ہیں جب مولا علی نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کے خوف سے اس طرح پسیج ہو جاتے کہ ہم ایک ہاتھ سے تیر کو نکال لیتے. یہ ہے مولا علی کی شان. یہ ہے مولا علی کی شان جس کی ایک نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو الٹے پاؤں پلٹنا. یہ مولا علی آپ کی آل اولاد آپ کی اولاد سے جی آپ کی اولاد سے حضور غوث پاک ہے. ہمیں حضور غوث پاک کی ایک کرامت سنانے لگا ہوں اور تسی کرامتاں سن دے رہندے سننی کرامتاں دے اعتراض نہیں کرنے ہوندے نے. کرامت جڑی ہے وہ معجزے دا پرتو ہے. یہ کرامت ما فوق الفطرت ما فوق العقل ہوندی ہے. لہذا میں ایک تو کرامت حضور غوث پاک دے سنا. ابن حجر اسقلانی نے اسے نقل کیا ہے. ماشاءاللہ. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نہیں. ابن حجر حیتمی کی بات نہیں کر رہا نہ مکی کی بات کر رہا ہوں. ابن حجر اسقلانی کی بات کر رہا ہوں. ابن حجر اسقلانی علم کی دنیا میں ایک روشن ستارہ سکہ بات ان کی جب بات ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں اس پر جرا کرے. انہوں نے لکھا ہے حضور غوث پاک کا تعارف اور فرماتے ہیں حضور غوث پاک کیونکہ حنبلی تھے نا امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں سے تھے. فرماتے ہیں حضور غوث پاک امام احمد بن حنبل کی قبر پر زیارت کے لیے گئے دعا کرنے کے لیے گئے. فرماتے ہیں جب امام حضور غوث پاک
امام احمد بن حنبل کی قبر پر گئے نا تو قبر شک ہو گئی، پھٹ گئی قبر، اور امام احمد بن حنبل قبر سے باہر آئے اور حضور غوث پاک کو سینے سے لگایا، جبہ پہنایا اور یہ کہا کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن ابو حنیفہ نے فلاں فلاں کو دینا ہے، امام شافعی نے فلاں کو پیش کرنا ہے، امام مالک نے پیش کرنا ہے، اگر میں نے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو پیش کیا تو اے شیخ میں آپ کو پیش کروں گا کہ آپ نے میری فقہ کو اپنا کے میری فقہ کو مزین کیا ہے۔ ابن حجر جیسا آدمی یہ لکھتا ہے۔ اب سنیے میری دوستو کہ اگر غوث پاک اتنی شان والے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اتنی شان والے غوث پاک ہیں کہ مردہ کن بے اذن اللہ کہہ کے اٹھا لیتے ہیں اور مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں اور ڈوبی ہوئی کشتی کو اگر کنارے لگا لیتے ہیں، تو یہ غوث پاک ہیں جو مسلح پر کھڑے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ غوث پاک صرف تسی دے ہی سمجھا نا جنہوں غوث پاک کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ 11ویں پکاتے رہے ہوں گے، بس 11ویں پکانا لنگر نہیں۔ حضور غوث پاک ہر روز درس حدیث اور درس قرآن دیتے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک جب درس دے کے فارغ ہوتے تھے نا تو ہزاروں کی تعداد میں اس مجمع سے قلم اور دوات اٹھتے تھے کہ لکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے جب حضور غوث پاک درس و تدریس کرتے تھے۔ امام مسجد تھے، خطیب مسجد تھے، اہل علم تھے، حدیث پڑھانے والے، محدثین کی نگاہ میں بلند مرتبہ تھا آپ کا، مفسرین کی نگاہ میں بڑا مقام تھا آپ کا، یہ سارے رتبے آپ کے پاس تھے، اور اللہ نے آپ کو ولایت کی اس منصب پر فائز کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ اعزاز آپ کو دیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں ان کی گردن پر پاؤں ہے غوث پاک، سبحان اللہ، ان کی گردن پر پاؤں ہے حضور غوث پاک کا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مدرسے سے اگر کوئی گزر گیا ہے نا، گزر گیا وہاں سے، کل قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی نہیں فرمایا نا کہ میں تیری بارگاہ میں اس کو لے کر آ رہا ہوں جو تیرا لاڈلا بیٹا ہے اور میرا غوث ہے، تو کل قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا جو میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا، اس نے کچھ وہاں سے کھایا تھا، گزرا، اس نے وہاں کی آب و ہوا کو سونگا ہے، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور غوث پاک کا مقام ہے۔ اور جن لوگوں کو غوث پاک سمجھ نہیں نہ آتے ہیں ان کو امام حسن نہیں سمجھ آ سکتے، اور جن کو امام حسن نہیں نہ سمجھ آتے انہیں علی نہیں سمجھ آ سکتے، اور جو علی کو نہیں سمجھ سکے وہ رسول اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، میں قربان نہ چاہ اعلیٰ حضرت شیر تو کدی تساں غور کیتا ہوئے رکھو ہاں ترازوں سونے دا، سنیارے دا تران کباڑیے دا نہیں، سنیارے دا ترازوں رکھو، اعلیٰ حضرت دا شیر رکھو، دنیا مافیا دیاں ساریاں تقریراں ایک پاسے رکھو، اہل بیت دی شان دی جنیاں کیتیاں گئیاں نے، یہ شیر دا وزن پھر بھی ہے واقع نہیں۔ جنہ بچہ بچہ نور دا آکھ چھڑے آج مولویاں دے علیہ السلام انہوں نے آکھنا چاہیے کہ نہیں، جنہ دے کار اسلام نازل ہے، میں نا قربان نہ چاہیے۔ مسلمانہ نے غداری بھی کی تھی تے نبی دی آل نال کی تھی۔ میں پہلے عرض کر چکے ہیں توڑے نال، یاد رکھیا جے اپنے پیر دا پتر سارے نوں پیارا ہوندا ہے تے نبی دا پتر نے کسے نوں پیارا کیوں نہیں پیارا؟ نبی دے پتر تے چھری چلی ہے، کنے چلائی ہے؟ غیر مسلمان نے چلائی ہے، کلمہ پڑھنے والے نے چلائی ہے۔ غداری مسلمانوں نے کی تھی تے غداری آج تک جاری ہے۔ انہاں تلواراں چلائیاں سن، آج تک یزید قلم چلاندا ہے تے زبان چلاندا ہے۔ کدی کوئی گل امام حسین دی گستاخی، کدی اہل بیت دی فلان گستاخی۔ یاد رکھو امام حسین قربانی نہ دیندے تے آج اذان نہ ہوندی، آج نماز نہ ہوندی۔ دین اگر اپنی صورت وچ موجود ہے ایدی جڑن امام حسین دا خون ہے۔ آج محراب ممبر دے اسی وارث بن گئے ہیں تے ایدے تھلے خون امام حسین دا جے، آج اسی وارث بن گئے ہیں، وارث اصل محراب ممبر دے امام حسین جے۔ لہذا انہاں دی بارگاہ درود پاک پڑھیا کرو تے انہاں دا شکریہ ادا کریا کرو کہ امام حسین نے اپنے بچے قربان کر کے دین اسلام نو بلندیاں اور سرفرازی دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں قبول فرمائے۔ رائے صاحب
جنہیں بھی انہوں دے رشتہ دار انہوں دے بھائی جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ سارے برکت عطا فرمائے اس محفل میں اسی طرح شاد و آباد رکھے جن علماء کرام دیگر نعت خوان حضرات تشریف لائے سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین